دینی اعتبار سے مسلمانوں کو جال میں ڈال کر کے بے دینی اور بددینی کے راستے پر لے جانے کے لیے کیا کیا تدبیریں، کیا کیا انتظامات ہو رہے ہیں، ہم بالکل غافل ہیں، ہم بالکل غافل ہیں، ہمیں کوئی خبر نہیں۔ ان کو مولانا عبدالقیوم یاسر کو اللہ جزائے خیر دے، راستے میں مجھے خیال آ رہا تھا کہ آج کچھ اس کی بات ہو، لیکن انہوں نے چھیڑ ہی دیا۔ تو اب اس وقت بہرحال ایک موضوع مل گیا ہے، میں کوئی تفصیل بھی آپ نہیں عرض کروں گا، لیکن آپ کو توجہ دلانا چاہ رہا ہوں۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا وسندنا وحبیبنا وشفیعنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ وقال تعالی انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بزرگان محترم، میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، اللہ پاک کا فضل ہے، اس کا احسان ہے، ہم سب کو اپنے اپنے کاموں سے اور اپنی اپنی مشغولیات سے فارغ کر کے اپنے گھر میں حاضری کی اور دین کی باتوں کے سننے سنانے کے لیے جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کی اس حاضری کو قبول فرمائے۔ آج اتفاق ہے، جب آ رہا تھا میں تو سوچ رہا تھا کہ آپ حضرات سے گفتگو کس موضوع پر کی جائے اور کیا بات کی جائے۔ بات اصل میں یہ ہے کہ بھوکا کوئی شخص ہو، اسے کھانے کی ضرورت ہے، تو اب اس کے بھوک کا اور پیاس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے لیے غذا کا انتظام کیا جائے، اس کے کھانے پینے کا انتظام کرنا۔ اگر اس کی بھوک اور پیاس کو نظر انداز کر کے اس کو کچھ اور دے دیں، مثلا مہمان آ گیا، بھوکا ہے، ہم نے خوشبو دے دی، عطر دے دیا، پھول پیش کر دیا، یہ سب اپنی جگہ کی بات ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اس کی مہمانداری کا تقاضا بھوک کا یہ ہے کہ اس کے کھانے کا انتظام۔ آج امت اور ہم مسلمان مختلف آزمائشوں میں پڑے ہوئے ہیں، گزر رہے ہیں، اور یہ دور جو ہمیں اور آپ کو ملا ہے، ایک اعتبار سے تو ترقی یافتہ دور ہے یہ، اور ایک اعتبار سے دینی اعتبار سے اگر دیکھا جائے انتہائی آزمائش کا دور ہے یہ۔ قدم قدم پر امتحان ہے، آزمائش ہے، اور دینی تعلق سے فتنے پیدا ہو رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا برسات کا جب زمانہ آتا ہے تو بارش تو چاہے تھوڑی چند دنوں ہو، لیکن ہونے کے ساتھ ہی خاص طور سے دیہات میں نہیں، شہروں میں بھی میڈک کی آواز آنے لگتی ہے، اور بہت سارے میڈک پیدا بھی ہو جاتے ہیں۔
कीड़े मकोड़े पैदा हो जाते हैं। तो जैसे बरसात के ज़माने में कीड़े मकोड़ों का पैदा हो जाना, मेंढकों का आवाज़ दे देना, बिल्कुल दुनिया जू तरक्की कर रही है। दीन के एतबार से भी फितने बिल्कुल इसी अंदाज पर पैदा हो रहे हैं। आज का ये दौर हम लोगों की गफलत है, हम लोगों की लापरवाही है। दीन के ताल्लुक़ से हम इतना बेफिक्री के साथ अपने औकात को गुजार रहे हैं कि अगला आदमी जो हमारे ईमान और अक़ीदे को बर्बाद करना, उसको ख़राब कर देना, हमको बेदीन बना देने की जो उसका अपनी प्लान है, उसका जहन है, हमारी बेफिक्रियों से खूब वो फ़ायदा उठा रहा है। और हम हैं अपनी जगह बिल्कुल मुतमईन। हमारे सामने क्या है? पेट है, हमारे सामने कमाई है, हमारे सामने अपनी दुनियावी मसाइल हैं और दुनियावी मुश्किलात हैं। सुबह से लेकर के शाम तक हम उसी में उलझे हुए हैं और इतना मुलझे हुए हैं, माफ़ कीजिएगा, कि हमको इतनी भी तौफीक नहीं हो पाती है कि हम अल्लाह के घर में 5 वक्त की हाज़िरी देते हैं। हमको इतना मौका नहीं मिल पाता है कि हम तिलावत कुरान कर लें। हमको इतनी फुर्सत नहीं मिल पा रही है कि हम उलमा से, दीन जानने वालों से हम राब्ता करें, उनके पास बैठें, उनके पास उठें, ताकि मालूम हो कि दीनी एतबार से हो क्या रहा है, दुनिया के एतबार से क्या हो रहा है। मैं तो मस्जिद में बैठ कर के अर्ज़ कर रहा हूँ, यकीनन अगर इस ताल्लुक़ से मालूमात की जहाँ तक बात आएगी तो आप हमसे आगे रहेंगे कि दुनियावी एतबार से क्या हो रहा है, दुनिया कहाँ जा रही है, क्या प्लान है, क्या मंसूबे हैं, क्या क्या करना है। लेकिन दीनी एतबार से क्या हो रहा है, दीनी एतबार से क्या सोच है दुनिया की, दीनी एतबार से मुसलमानों को जाल में डाल करके बेदीनी और बददीनी के रास्ते पर ले जाने के लिए क्या क्या तदबीरें, क्या क्या इंतजामात हो रहे हैं, हम बिल्कुल गाफिल हैं, हम बिल्कुल गाफिल हैं, हमें कोई खबर नहीं। इनको मौलाना अब्दुल क़य्यूम यासिर को अल्लाह जज़ाए खैर दे, रास्ते में मुझे ख्याल आ रहा था कि आज कुछ इसकी बात हो, लेकिन उन्होंने छेड़ ही दिया। तो अब इस वक्त बहरहाल एक मौजू मिल गया है, मैं कोई तफसील भी आप नहीं अर्ज़ करूँगा, लेकिन आपको तवज्जो दिलाना चाह रहा हूँ मैं। अल्लाह पाक ने इंसानों की हिदायत के लिए अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सिलसिला कायम फरमाया। अल्लाह ने नबी, अंबिया, रसूल, पैगंबर अल्लाह पाक भेजते रहे। सबसे आखिर में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में बिल्कुल साफ़ सुथरा खुला अक़ीदा कि आप आखिरी नबी, मौलाना ने बयान किया, कुरान में ज़िक्र है, हदीस में भी तज़किरा है, और हमारा इस बात पर अक़ीदा है अगर किसी मुसलमान और किसी साहिब ईमान और किसी कलमा पढ़ने वाले के दिल में, बल्कि ख़याल में, उसकी सोच और फिक्र ज़र्रा बराबर अगर इसके ख़िलाफ़ है तो खूब अच्छी तरह जहन में रखिए, ईमान से हाथ धो बैठा। जिस तरह अल्लाह पाक की यकताई और अल्लाह पाक की वहदानियत, अल्लाह अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं है, इसी तरह ये ईमान और अक़ीदा होना कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तने तनहा खातमुन नबीयीन हैं, इसमें आपका कोई शरीक नहीं है। और आपके बाद अगर कोई किसी तरह के नबी की नबूवत पर ईमान लाए, अक़ीदा रखे, माने, चाहे असली नबी, चाहे ज़िल्ली नबी, चाहे बरूज़ी नबी, कोई नबी हो, किसी भी नबी की नबूवत का अगर कोई कायल है तो वो इस्लाम से खारिज है, वो मरदूद है, वो जहन्नमी है, और उसकी दावत पर जो लब्बैक कहेगा वो भी ईमान से चला गया। ये मैंने एक बात अर्ज़ की। बात क्या है
اللہ پاک نے اس امت کو ایک نعمت نصیب فرمائی ہے، لیکن افسوس اس گھر کی نعمت کی ہم کو قدر نہیں ہے۔ یہ وہ نعمت ہے کہ اس نعمت کے ملنے کے لیے اور اس نعمت کے حاصل ہونے کے لیے اور یہ نعمت گویا ہمارے گھر میں آ جائے، اس کے لیے سابقہ امتوں نے تمنائیں کی ہیں، آرزویں کی ہیں، دعائیں مانگی ہیں، چاہا کہ وہ نعمت ہم کو مل جائے۔ وہ نعمت کیا ہے؟ وہ نعمت ہے اسلام اور دین کا مکمل ہو جانا۔ یہ تکمیل دین کی جو نعمت ہے، یہ وہ نعمت ہے کہ اس سے پہلے جو امتیں آئی ہیں، یہودی ہو، نصرانی ہو، اور بھی کوئی ہو، وہ سب اس خواہش میں اور تمنا میں رہے کہ یہ نعمت ہم کو ملے۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں عرض کر رہا ہوں، بخاری شریف کی روایت ہے۔ ایک موقع پر امیر المؤمنین سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما ہے، ان کا دور خلافت ہے۔ ایک یہودی نے آ کر کے حضرت عمر سے فرمایا کہ امیر المؤمنین، قرآن مجید کی ایک آیت ایسی ہے، کاش وہ ہم کو مل جاتی۔ قرآن مجید کی ایک آیت وہ ہے جو کاش ہم کو مل جاتی۔ اور آگے اس نے یہ کہا کہ اگر ہم کو ملتی تو ہم جس دن وہ آیت اتری اس دن ہم جشن مناتے، ہم اس دن خوشی مناتے، ہم اس دن ہمارے لیے عید کا دن ہوتا۔ یہ گویا پوری یہودیت کی ترجمانی اس نے کیا کر کے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سوچ رہے کہ پتہ نہیں کہاں کی سنا رہے ہیں، یہ دین کی حقیقتیں ہیں جس سے ہم ناواقف ہیں بالکل۔ ہم کو موقع ہی نہیں اس بات کا کہ ہم ان سب چیزوں کے سلسلے میں معلومات کریں، مطالعہ کریں، اچھے اچھے علماء کے پاس بیٹھ کر کے یہ سب چیزیں ہمارے پاس آئیں، ہم کو خبر بھی نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسا شخص اس بات کو سننے کے بعد چوکنا ہو گئے، فکر مند ہو گئے کہ ارے پورا قرآن رسول پاک کی صحبت میں ہم رہے، حضور کی خدمتوں میں ہم رہے، حضور کے ساتھ ہم رہے، نزول قرآن ہمارے سامنے ہوا، کون سی ایسی آیت ہے میرے علم میں نہیں اور اس کے علم میں آ گئی کہ صاحب اگر یہ میرے یہاں اتر آتی تو ہمارے لیے تو جشن بن جاتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برجستہ اس سے فرمایا وہ کون سی آیت ہے؟ اس نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ کہا یہ آیت کریمہ، یہ وہ آیت ہے کسی بھی قوم، کسی بھی مذہب، کسی بھی دین والے پر اتر جاتی اس کے لیے مقدر کی بات تھی، یہ اس کے لیے خوش نصیبی کی بات ہوتی، اور یہ وہ نعمت ہے اگر مل جاتی تو ہم جشن مناتے اس دن۔ یہ آیت کریمہ اللہ کے پیغمبر آخری حج ہے تشریف لے گئے، عرفے کا دن ہے، جمعے کا دن ہے، عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت ہے، حضرت جبریل علیہ السلام یہ آیت لے کر کے آئے، الیوم اکملت لکم دینکم۔ کیا ہے پیغمبر؟ اپنی امت کو بتائیے کہ جو دین حضرت آدم علیہ السلام سے چلا اور چلتے چلتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک آیا، پھر آپ کے اوپر وحی آئی، اللہ پاک نے جس طرح نبوت آپ پر ختم کر دی ہے اسی طرح اب دین کو بھی مکمل آپ کے اوپر کر دیا اللہ پاک نے۔ دین کا مکمل ہو جانا یہ خود تقاضا کر رہا ہے کہ اب نبوت مکمل ہے، کوئی نبی آنا نہیں ہے، کیونکہ نبی دین کے لیے آتا ہے، اور جب دین مکمل ہو گیا تو نبی کی ضرورت باقی نہیں رہے گی۔ تو یہ آیت کریمہ اللہ پاک نے اس امت کو عطا فرمائی اور قیامت تک رہے گی، کوئی اس کو ختم نہیں کر سکتا۔ لیکن جہاں یہ نعمت ملی وہاں امت کو فتنوں میں مبتلا کرنا، دین سے ہٹانا،
عقیدوں میں بربادی پیدا کر دینا، دینی فتنے اور فساد کا پیدا کرنے کا ایک سلسلہ چلتا چلا آ رہا ہے۔ اللہ کے پیغمبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی مدعیان نبوت تیار ہو گئے تھے، ابھی موجود ہے خاتم النبیین، ان کی موجودگی کے اندر مدعیان نبوت پیدا ہو گیا۔ لیکن آج افسوس یہ ہے، آج ہم سے اگر کوئی پوچھے کہ خاتم النبیین کا کیا مطلب ہے، ہم نہیں بتا پائیں گے۔ ہم سے کوئی پوچھے کہ قرآن کی کیا حقیقت ہے، ہم نہیں بتا پائیں گے۔ ہم سے کوئی پوچھے نبوت اور رسالت کس کو کہتے ہیں، ہم منہ تاکتے رہیں گے، ہم بتا نہیں سکتے ہیں ہم صاحب ایمان۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس گھر میں ہم رہ رہے ہیں اپنے گھر کی ہی ہم کو خبر نہیں ہے مسلمان، ہم کو اسلام کی بنیادی چیزوں کی خبر بھی نہیں ہو رہی ہے کہ اسلام کی تعلیمات، بنیادی چیزیں، بنیادی حقیقتیں کیا ہیں۔ ہم اتنا دین سے دور ہوتے چلے گئے۔ یاد رکھیے، اس امت کی دو بیماریاں ہیں، اس کو خوب ذہن میں رکھیے گا، اور جب کسی معاشرے میں یہ دونوں بیماریاں پیدا ہو جائیں گی تو پھر اس معاشرے کو کوئی دیندار نہیں بنا پائے گا، پھر اس معاشرے میں بددینی اور بے دینی کا پیدا ہو جانا بالکل سچ ہے، حق ہے، غلط بات نہیں ہوگی۔ دو چیزیں امت کی بیماریوں میں، ایک چیز کیا ہے؟ جہالت، اور دوسرے غربت۔ یہ بیماری، جہالت کا ہونا، غربت کا ہونا، جہاں بھی آئے گا اپنے ساتھ بے دینی اور بددینی لے کر کے آئے گا۔ اب یہاں بہت سارا بڑا طبقہ یہاں بیٹھا ہے ہمارے پاس، ان سے کیا کہتے ہیں، معذرت کے ساتھ میں ایک بات عرض کرتا چلوں، یہ جہالت کا لفظ جو میں نے استعمال کیا ہے، یہ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے دینی علم سے ناواقف ہونا، دینی تعلیمات کا نہ جاننا، مسائل سے واقف نہ ہونا، احکامات سے بالکل ناواقف ہو جانا، نہ قرآن ہے، نہ حدیث ہے، نہ سیرت ہے، نہ دین، کوئی معلومات نہیں ہے، چاہے بی اے ہو، چاہے ایم اے ہو، چاہے وکالت پڑھ رہا ہو، وکیل ہو، چاہے ڈاکٹر ہو، لیکن جہالت اس کو کہا جائے گا۔ یہ بات خوب ذہن میں رکھ لیجئے گا، کہیں آپ سوچیں گے صاحب ہم تو پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ ان کو جاہل کہہ دیا۔ جی نہیں، جو دین کی تعلیمات اور دین کے مسائل اور دین کا علم جس کے پاس نہیں ہے، اور سارے علوم اس کے پاس ہو، اور سچی بات یہ ہے، برا نہ ماننا، علم اصل میں وہ کہلائے گا جس سے اللہ کی معرفت ہو، اللہ کو پہچانے ہم، اللہ کی حقیقت کو جانے ہم، اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے، اللہ ہمارا کیسا ہے، اللہ کی کیا صفات ہیں، کیا کمالات ہیں، کیا خوبیاں، جو علم وہاں تک پہنچائے گا اس کو علم کہا جائے گا، اور جو چیزیں دور کر دینے والی ہے اس کو علم نہیں کہیں گے، اس کو صنعت اور حرفت اور معلومات اور دنیا کمانے کا ذریعہ اس کو کہا جائے گا۔ یہ میں نے ایک وضاحت کر دی اس وقت آپ سے کہ جدید تعلیم کا حاصل کرنا، میں قطعاً اس کا مخالف نہ ہونا چاہیے، وہ بھی ضرورت کی چیز ہے، وہ بھی ضرورت کی چیز ہے، مگر اس کے کیسے عربی کچہری کورٹ کے جو معاملات ہیں، وکالت کی ضرورت تو پڑے گی۔ ہم بیمار رہتے ہیں، ہمیں دوا علاج کے لیے تو ہم کو ڈاکٹر کے پاس جانا ہی پڑے گا، ہم مکان کی تعمیرات کر رہے ہیں، نقشہ بنانے کے لیے انجینئر کے پاس تو جانا ہی پڑے گا، یہ ضروریات میں سے ہماری ہیں، لیکن علم اس کو نہیں کہا جائے گا۔ یہ ہے ہنر، صنعت اور حرفت ان کو کہا جاتا ہے، یعنی کمائی کرنے کا ذریعہ، اور دین کی تعلیمات جتنی وہ کمائی کا ذریعہ نہیں ہے، وہ اللہ کی معرفت کا ذریعہ ہے۔ وہ اللہ کیا ہے، اس کا ہمارا کیا تعلق ہے، کیا حق ہے، کیا چیزیں، اور اللہ کو ہم نے کیسے پہچانا، کس کے ذریعے سے پہچانا، یہ چیزیں جس سے ملیں گی اس کو کہا جائے گا دین کا علم۔ اس لیے میں اس وقت ایک آیت یاد آ گئی، پھر اپنے موضوع پہ میں بھی آ رہا ہوں۔ میں قرآن پاک نے سب سے پہلے قرآن مجید کی جو آیت آئی ہے، اقرأ بسم ربک کی آئی ہے۔ اقرأ بسم ربک، اللہ فرما رہے ہیں کہ پڑھیے اپنے رب کے نام سے۔ بسم ربک، اللہ پاک نے یہ کہہ کر کے بیان کر دیا کہ ہم کو وہ پڑھنا پسند ہے، ہم تم سے اس پڑھنے کا مطالبہ کر رہے ہیں،
ہم اس پڑھنے لکھنے کو چاہتے ہیں جو اللہ کو پہچنوائے کہ اللہ ہے کیا۔ اقرأ باسم ربک، اللہ پاک نے پڑھنے کے پہلا سبق جو دیا ہے اس میں بھی اسم ربک کہہ کر کے اس کی طرف اشارہ کر دیا کہ ہر لائن نہیں چاہتے ہیں، صرف علم کی وہ لائن ہم چاہ رہے ہیں جس سے میرا تمہارا تعلق ہو جائے کہ تم میرے بندے ہو، میں تمہارا معبود ہوں، میں میری عبادت کرو۔ کیسے عبادت کرو گے کہ اس کے حقوق کیا، اس کے آداب کیا ہے، اس کو علم کہا جاتا ہے۔ اور جو چیزیں اللہ سے دور کر دینے والی ہوں، جو چیزیں جس سے اللہ کا حق نہ معلوم ہو رہا ہو، اللہ کیا ہے، کیا صفات ہے، ناواقفیت ہو رہی ہے، اس کو صبح قیامت تک علم نہیں کہا جائے گا۔ تو اس لیے میں نے عرض کر دیا امت کی دو بیماریاں، ایک بیماری جہالت ہے اور ایک بیماری غربت ہے۔ دین سے واقف نہ ہونا یہ سب سے بڑی بیماری ہے۔ ارے بھائی مثال کے طور پر حکیم صاحب، ڈاکٹر صاحب نے ہم کو سیب بتا دیا کھانے کے لیے، انار بتا دیا، اور اپنی زندگی میں نہ سیب دیکھا نہ ہم سیب جانتے، تو اب آپ بتائیے سیب کے نام پہ فراڈ ہم سے ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ارے کچھ تو بولو یارو، ہوگا نا۔ اور اگر ہم کچھ لوگ ہمیں گھور کے دیکھ رہے ہیں، آج عجیب بات بتا رہا ہے، جس آدمی نے کبھی سیب نہ دیکھا ہو، جس نے کبھی انار نہ دیکھا ہو، جس نے کبھی بادام اور کاجو نہ دیکھا ہو، اور بتا دیا ڈاکٹر صاحب نے کھاؤ جا کے، یہ اور ہم کو پتہ ہی نہیں، تو اب کیا ہوگا؟ اب یہ ہوگا کہ سیب اور کاجو کے نام سے ڈپلیکیٹ مال دے کر کے ہم مطمئن ہو جائیں گے ہم سیب کھا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اب دین کا علم ہمارے پاس نہیں ہوگا، ہم عقیدوں کو نہیں سمجھیں گے، ہم توحید کو، رسالت کو، قیامت کو، حضرت عیسیٰ کو، حضرت مہدی کو، اسی تمام چیزوں کو اگر ہم نہیں جانیں گے تو جس کا جو جی چاہے گا آسانی کے ساتھ ڈکیتی کر کر کے ہم کو یہ دھوکہ دے کر کے کہ تم دیندار بنے رہو گے اور ہم کو دین سے الگ کر دے گا۔ اس لیے ایک ایک مسلمان کے ذمے ضروری ہے، فرض عین ہے، اتنا دین کا علم حاصل کر لینا، عقیدے بھی درست رہیں اور دیندار بن کر کے زندگی گزار بھی سکے۔ پورا عالم ہو جانا، پورا مفتی ہو جانا سب کے ذمے نہیں ہے، ایک بستی میں آدمی ہے کافی ہے، لیکن ہر شخص کے لیے اتنا علم ہو جانا کہ عقیدے بھی صحیح ہوں، ایمانیات بھی درست ہوں، اور مسلمان بن کر کے زندگی گزار سکتا ہو، اعمال صالحہ کر سکتا ہو، یہ ہر ایک کے ذمے فرض عین ہے۔ اب ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو مسلمان سب کہتے ہیں، لیکن آپ ایمانداری سے بتاؤ، ہم لوگ اتنی عمر دراز ہو گئے، اتنے بڑے ہو گئے، ہم کیا کبھی ہم نے توحید کا مطلب جو سمجھ رکھا ہے وہ ہم نے کسی عالم کے سامنے کبھی کہا کہ مولانا صاحب ہماری توحید ذرا دیکھو ہے کہ نہیں؟ اتنے بڑے مجمع میں علماء کو چھوڑ کر، جو علماء سے جڑے ان کو چھوڑ کر کے میں عرض کر رہا ہوں، کوئی نہیں۔ رسالت کس کو کہتے ہیں؟ نبی کس کو کہتے ہیں؟ رسول کسے کہتے ہیں؟ نبی رسول کی ضرورت کیا ہے؟ اور آخری نبی کون ہے؟ ختم نبوت کا کیا مطلب ہے؟ کیا کبھی کسی سے پوچھا ہم نے؟ کسی سے ہم نے پوچھا کہ آخرت کیا چیز ہوتی ہے؟ قیامت کیا چیز ہوتی ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخر زمانے میں آئیں گے، حضرت عیسیٰ کون ہیں؟ حضرت عیسیٰ کی حقیقت کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقام کیا ہے؟ اخیر میں آئیں گے، ان کی علامات، ان کی شناخت کیا ہے؟ کچھ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، مسلمان ہم مسلمان ہیں اپنے طور کے اوپر۔ تو یہ چیزیں جو میں نے عرض کیا، جہالت، یہ سب سے بڑی بیماری ہے۔